Assalamu alaikum students. This is Dr. Asir Ajmal here with lecture 24 of cognitive psychology. In the last lecture, we introduced the concept of short-term working memory. And as I will remind you of certain things that we discussed, we will take our discussion forward and we will look at some experiments that shape the field, that shaped our understanding of working memory or short-term memory. But let's look at the concept once again. Let's see what are the essential ingredients that make up the concept of short-term memory. تو ایک چیز جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی اور یہ میں بار بار آپ سے دہراؤں کہ شارٹ ٹرم میموری کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم عام فہم زبان میں سمجھتے ہیں. عام فہم مطلب یہ ہے کہ جناب جو ابھی کچھ دیر پہلے چیزیں ہوئیں, 2-3 گھنٹے پہلے چیزیں ہوئیں, 1-2 دن پہلے چیزیں ہوئیں, ان کو یاد رکھنا شارٹ ٹرم میموری ہے. اور لانگ ٹرم میموری جو ہے وہ 10 سال پرانی بات ہے یا بچپن کی بات. دیٹ از the layman's concept of short-term memory. In reality, یہ اس پرابلم کی وجہ جو ہے اس کا نام ہے, اور اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ شارٹ ٹرم میموری کا لفظ استعمال نہیں کرتے, وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ورکنگ میموری کا کانسیپٹ. تو ورکنگ میموری کا جو کانسیپٹ ہے اس میں اہم بات ہی یہی ہے کہ جناب یہ وہ میموری ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں کام کرنے کے لیے. ان فیکٹ why do we even call it memory؟ کیونکہ اس میں وہ فیچرز نہیں ہیں جو لانگ ٹرم میموری کی ہیں. لانگ ٹرم میموری تو ایک اسٹور ہاؤس ہے, اس میں جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے, جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے, جتنا کچھ بھی ہم نے آج تک کیا ہے, وہ سارا کچھ ہم نے لانگ ٹرم میموری میں ڈالا ہو. تو اٹس مور لائک جیسے میں نے کہا ایک ہارڈ ڈسک ہے. ہم اسے میموری اسی لیے کہتے ہیں کہ چونکہ کمپیوٹر میں بھی جو چیز کام کرتی ہے, ریم جسے کہتے ہیں, وہ ریم جو ہے وہ اس کو بھی چونکہ ہم میموری کہتے ہیں اور لانگ ٹرم اسٹوریج کو بھی ہم میموری کہتے ہیں, تو اس کو بھی ورکنگ میموری اس لیے کہا جاتا ہے. دی آئیڈیا دیٹ اٹس اے سملر کائنڈ آف تھنگ, بٹ آئی بلیو دیٹ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ, دا موسٹ سینٹرل and the most significant concept in cognitive psychology. Remember I told you that when I talked about attention, I said it is the most typical concept in cognitive psychology. Whereas for short-term working memory, I'm saying that it's the most central concept. The fact of the matter is that attention and short-term memory, attention and working memory are related. They are in fact part and parcel of each other. One is difficult to imagine without the other. تو جو کانسیپٹ ہے نا مینٹل ایفرٹ کا یا توجہ کا, توجہ کسی وجہ سے ہم کسی چیز پہ ڈائریکٹ کرتے ہیں نا, اور اس وجہ کو ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. یہ جو ہم کا جو کانسیپٹ ہے یہ کہ جو کوئی کر رہا ہے, یہ میں ہوں جو یہ چیز کر رہا ہوں, دیٹ از آل ان دی ایمبٹ آف ورکنگ میموری. اس میں اگر ہم کوئی چیز سن رہے ہیں, اسے سمجھ رہے ہیں, تو وہ بھی ورکنگ میموری کر رہی. اگر ہم کوئی چیز سوچ رہے ہیں تو وہ بھی ورکنگ میموری سوچ رہی. اگر ہم کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی ورکنگ میموری کے ذریعے کر رہے ہیں. اگر ہم کچھ چیزوں کا کمپیریزن کر رہے ہیں, کوئی ڈیسیژن کر رہے ہیں, کوئی فیصلہ کر رہے ہیں, وہ بھی ورکنگ میموری ہی کر رہی. تو ورکنگ میموری از
basically what does the thinking, what does the deciding, what does the seeing, the perceiving, the understanding, the receiving and giving, جو ہماری آؤٹ پٹ ہے اس کو بھی ورکنگ میموری کنٹرول کر رہی. تو اس کے لیے ہم جو کہتے ہیں کہ ایک ورکنگ میموری میں ایک ایگزیکٹو فنکشن کی بات ہوتی ہے. جیسے ایک کارپوریشن ہوتی ہے نا, اس کا ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. یہ وہ ہوتا ہے جو فیصلے کرتا ہے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے آپ نے. تو وہ نیچے کمپنی میں کسی مینیجر کو کہے گا, مینیجر آگے کسی امپلائی کو کہے گا, وہ امپلائی آگے کسی اور کو کہے گا جو پھر اصل میں کام کرے گا. تو ورکنگ میموری کا رول جو ہے اس ایگزیکٹو کی طرح ہے, جو فیصلے کرتا ہے, جو ہر جگہ سے ان پٹ ریسیو کرتا ہے, اس کو آرگنائز کرتا ہے, اس کو مینج کرتا ہے, اس کو کنٹرول کرتا ہے, پھر اسے ڈیسیژنز لیتا ہے, پھر اس ڈیسیژنز کو امپلیمنٹ کرانے کی ذمہ داری بھی ایگزیکٹو پہ ہوتی ہے. سو دیٹ از ورکنگ میموری. Then another thing I shared with you was this whole notion of the psychological time. کہ psychological time میں the issue was کہ if working memory constitutes our work in the present, then how long is the present? اور اس کی میجرمنٹ جو ہے ورکنگ میموری کی جو مومنٹ ہے, اس کی اویئرنیس ہے, اس کی ڈائمینشن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی ایکسپیریمنٹس ہوئے. So today we'll look at some crucial experiments in this area and we'll go over some of the things that we have discussed. So in short, working memory is a kind of memory that we use for functioning. For all our conscious awareness, for all our functioning that requires conscious awareness, we use working memory. We use short-term memory or STM. And it is distinct from long-term memory in that it is not a storehouse. It can keep things for a very brief duration. And it is limited in capacity. اس میں زیادہ چیزیں ایک وقت میں نہیں آ سکتی. That is one of the central ideas. Now we looked at Atkinson and Shiffrin model and we will take another look to understand it better. Input came from the environment, it went into the sensory register. From there it went into short-term memory where we have something called a ٹیمپرری ورکنگ میموری. ٹھیک ہے نا, شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ ٹیمپرری ہے, اسی لیے وہ شارٹ ٹرم کہلاتی ہے, عارضی میموری ہے. اور وہ ورکنگ میموری ہے کیونکہ وہ کام کر رہی ہے. تو اس میں جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا, ریہرسل کے ذریعے ہم میموری میں چیزیں ایکٹیو رکھ سکتے ہیں, کوڈنگ کے ذریعے ہم اسے لانگ ٹرم میموری میں ڈال لیتے ہیں. ڈیسیژنز ہیپن ان ورکنگ میموری اینڈ ریٹریول اسٹریٹجیز. جب ہم انفارمیشن کو اپنی لانگ ٹرم میموری میں ڈال لیتے ہیں تو پھر اس انفارمیشن کو استعمال کرنا, اسے دوبارہ ورکنگ میموری میں لانا. مثلاً آپ نے کتاب پڑھی, یاد کر لیا سبق, اب اسے امتحان کے وقت ریپروڈیوس کرنے کے لیے کچھ اسٹریٹجیز تو آپ نے بنائی ہوں گی. دی چانسز آر کہ اگر آپ نے کوئی اسٹریٹجیز نہیں بنائی ہوئی تو آپ ایگزام میں اچھی پرفارمنس نہیں کر پائیں. تو ایک اچھا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اکثر اس کے پاس ریٹریول اسٹریٹجیز بہت اچھی ہوتی. سو دیٹ واز ون تھنگ دیٹ وی ڈسکسڈ. اینڈ دین ورکنگ میموری ڈیسائڈز آن رسپانس آؤٹ پٹ. ان پٹ آئی انوائرمنٹ سے, اب رسپانس کیا کرنی ہے وہ بھی ورکنگ میموری ڈیسائڈ کرتی. دین دیر از اندر وے تھنگز ورک. آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ماڈل میں جہاں ایک شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری کی طرف ایرو جا رہا ہے, اسی طرح لانگ ٹرم میموری سے شارٹ ٹرم میموری کی طرف بھی ایک ایرو جا رہا ہے. دس از کوائٹ سگنیفیکینٹ. مثلاً میں بیٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں ایک بارے میں,
ٹھیک ہے. انوائرمنٹ سے کوئی انپٹ جو ہے وہ آ رہی ہے، بے شک آتی رہے. میں سوچ رہا ہوں کہ جناب پرسوں میں نے اپنے گھر ایک دعوت ارینج کرنی، ٹھیک ہے. اب یہ انپٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے لانگ ٹرم میموری میں سے. اور اس دعوت کے لیے مجھے ایک مینیو بنانا ہے. اس مینیو کے لیے مجھے فلاں بندے سے بات کرنی ہے جو دیگ بناتا. وہ بھی یہ ساری انفارمیشن میں لانگ ٹرم میموری میں سے لے کے آ رہا ہوں، اور اسے پھر یہ کہنا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں بنانی ہیں، ان کی قیمت معلوم کرنی ہے، پھر جو ہے کس کس کو دعوت دینی ہے، کس کس کو انوائٹ کرنا ہے اس پارٹی میں، یہ فیصلہ کرنا ہے. اور پھر جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، مہمانوں کو بٹھانا کہاں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں میں اپنے ذہن میں کر رہا ہوں. اور میں اپنی لانگ ٹرم میموری میں جتنی بھی انفارمیشن سٹورڈ ہے اس کو استعمال کر رہا ہوں. اب اس میں دیکھیں کہ جو 2-3 دن پہلے کی بھی یا کرنٹ مومنٹ کی بھی جو کئی انفارمیشن ہے وہ اپنی لانگ ٹرم میموری میں سے حاصل کر رہا ہوں. مثلا کہ میرے گھر میں تو جناب 40 لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کی گنجائش ہی نہیں، تو پھر 40 میں گنوں گا اپنے ذہن میں صوفے اور کرسیاں ملا کے کہ جناب مشکل سے 10-15 لوگ آئیں گے، تو مجھے 25 سے قریب کرسیاں اور چاہیے. تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے لانگ ٹرم میموری میں سے آ رہی ہے، جو مجھے بتا رہی ہے کہ جناب اتنی اسپیس ہے. اور میں اب اپنی شارٹ ٹرم میموری کو استعمال کر رہا ہوں کیلکولیشنز کے لیے کہ اچھا اور کتنے لوگوں کی گنجائش پیدا کرنی ہوگی، اور اس کے لیے کتنی کرسیاں چاہیے ہوں گی، کتنی پلیٹیں چاہیے ہوں گی، کتنے چمچے کانٹے چاہیے ہوں. یہ ساری جو ہے انفارمیشن یہ لانگ ٹرم میموری میں سے رہی ہے، اور پھر شارٹ ٹرم میموری اسے پروسیس کر رہی ہے، اس میں ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ اچھا یہ چیز یوں ہوگی، وہ چیز ہوگی. ایک اور مثال لے لو. ایک شاعر ہے، اور وہ شاعر جو ہے وہ بیٹھا سوچ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا، محبوب نے سڑک پہ جا رہی تھی اس کی محبوب، اور اس نے آنکھ اٹھا کے بھی اسے نہیں دیکھا. تو اب شاید دل برداشتہ ہو کے گھر میں بیٹھا ہے اور شعر کہنا شروع کر. اور شعر کہنے کا جو پروسیس ہے اس کے لیے اس کی لانگ ٹرم میموری میں سے الفاظ کا ذخیرہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اور انوائرمنٹل انپٹ اس وقت امیڈیٹلی کوئی نہیں ہے. پہلے تو تھی کہ محبوب جو ہے وہ سڑک سے گزرا اور اس نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی، لیکن اس انوائرمنٹل انپٹ کو بھی اب لانگ ٹرم میموری میں وہ چلی گئی، اور جب بھی اسے شاعر کو خیال آتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، صدمہ پہنچتا. اور اب شارٹ ٹرم میموری جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ اس ایکسپیرینس کو بیس بنا کے لانگ ٹرم میموری میں سے ذخیرہ الفاظ نکال رہی ہے اور شاعر شعر کہہ رہا ہے. اب یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جہاں لانگ ٹرم میموری کی طرف سے ایرو شارٹ ٹرم میموری کی طرف جا رہا ہے، انوائرمنٹل انپٹ کی براہ راست ضرورت نہیں رہی. تو ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں جن میں ضروری نہیں ہے کہ انوائرمنٹل انپٹ ہو، پھر وہ سینسری سٹور میں جائے، پھر وہ شارٹ ٹرم میموری میں جائے، اور پھر لانگ ٹرم میموری میں جائے. الٹا چکر بھی ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے. اور اس الٹے چکر میں لانگ ٹرم میموری میں سے بہت سی سوچیں، بہت سی چیزیں اوریجنیٹ ہو کے تو شارٹ ٹرم میموری میں آتی. کلاسک ایگزامپل ہے ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں، جو لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، وہ اکثر لانگ ٹرم میموری میں سے ان کی ایسی یادیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں شارٹ ٹرم میموری میں آتی رہتی، اور وہ شارٹ ٹرم میموری میں ان یادوں کو لا کے اور اب خود کو اداس کرتے رہتے. تو ان کے علاج کے لیے کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ان کی جو شارٹ ٹرم میموری ہے اس میں کچھ اور مواد بھرا جائے بجائے ان کی اداس یادوں کی، اور کوشش یہ کی جائے کہ ان کی جو شارٹ ٹرم میموری ہے وہ آکیوپائڈ ہو. اسی لیے ایک ڈپریسڈ شخص کو
ایکٹیویٹی اسکیجول دے دیتے ہیں عام طور پہ کہ جناب اتنے بجے سے اتنے بجے آپ نے فلاں چیز کرنی ہے, اتنے بجے سے اتنے بجے آپ نے فلاں چیز کرنی ہے. اس لیے کہ جب انسان مصروف ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ورکنگ میموری جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے, ان کاموں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے جو اس نے کرنے ہوتے. تو اداسی کا علاج جو ہے عام طور پہ وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ورکنگ میموری میں لانگ ٹرم میموری میں سے جو اداس یادیں آ رہی ہیں ان کی جگہ پہ کچھ اور ہے, کیونکہ جیسے پہلے عرض کیا تھا اس کی کیپیسٹی کافی لمیٹڈ ہوتی ہے, بہت محدود ہوتی ہے. ورکنگ میموری میں بہت زیادہ چیزیں نہیں آ سکتی. تو اس لیے یہ اسٹریٹجی عام طور پہ بہت کامیاب ہوتی. اچھا, پھر دوسری چیز یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اچھی اچھی یادیں یاد کرنے کو کہتے ہیں, اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اور اس سے بھی پروسیس یہی ہے کہ لانگ ٹرم میموری میں سے شارٹ ٹرم میموری میں مٹیریل لایا جاتا ہے, اور جب کوئی بھی مٹیریل کوئی بھی یاد آتی ہے اچھی, تو جو نیگیٹو ایکسپیرئنسز ہیں ان کی جگہ نہیں رہتی ورکنگ میموری. سو اٹس اے ویری گڈ اسٹریٹجی. آئی ریکمینڈ یو ٹرائی اینڈ یوزنگ اٹ. یو ٹرائی یوزنگ اٹ کہ آپ کے اگر کوئی ایسی چیز آپ کو ستاتی ہے ماضی کی, تو آپ اچھے ایکسپیرئنسز کو یاد کریں, آپ اچھی باتیں سوچیں, تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اداسی کافی کم ہو جائے گی, بیکاز یور ورکنگ میموری ہیز اے ویری اسمال کیپیسٹی. And we will look at this issue of capacity. But what is important here is the fact that the flow in working memory is both ways. Environment سے بھی input آ رہی ہے اور long term memory میں سے بھی input آ رہی ہے. And that is what makes us human. The fact that we are able to synthesize information from both these very different sources. اچھا, اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع میں جب بالکل یہ کورس شروع کیا تھا تو پلیٹو کی بات کی تھی, اور پلیٹو کا یہ آئیڈیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. تو گویا اگر ہم کوگنیٹو سائیکالوجی میں پلیٹو کے ماڈل کو سپر امپوز کریں تو پلیٹو یہ کہیں گے ماڈرن لینگویج میں کہ شارٹ ٹرم میموری میں ساری کی ساری انفارمیشن لانگ ٹرم میموری سے آ رہی ہے, اور جو انوائرمنٹل انپٹ ہے وہ ایک دھوکہ ہے, وہ ایک فریب ہے, وہ ایک ایلوژن. اور لانگ ٹرم میموری ہی میں اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن ڈال دی ہے جس کو ہم شارٹ ٹرم میموری میں لا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ حقیقت ہے. لیکن یہ پلیٹو کے مطابق یہ انٹریکشن نہیں ہو رہا, یہ انٹریکشن جعلی ہے, مصنوعی, اور اس پردے کو اٹھانے کا نام کشف ہے, حقیقت سے رابطہ ہے. ایرسٹوٹل آن دی ادر ہینڈ وڈ سے کہ جو ساری انفارمیشن ہے وہ انوائرمنٹ سے آ رہی ہے, وہاں سے شارٹ ٹرم میموری میں جا رہی ہے, اور شارٹ ٹرم میموری سے پھر لانگ ٹرم میموری میں آ رہی ہے. تو وہ یہ جو پلیٹونک شفٹ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کی. لیکن اگر آپ سوچیں تو جو ہمیں ماڈل مل رہا ہے وہ دو طرفہ ہے, یعنی انوائرمنٹل انپٹ بھی پروسیس ہو رہی ہے اور انٹرنل انپٹ جو ہے لانگ ٹرم میموری سے وہ بھی آ رہا ہے. اچھا, اب اگر ہم اس میں دیکھیں, اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ابھی ہم نے پیرلل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسز پڑھے ہیں, اور اس میں نیورل نیٹورکس میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ جناب مختلف لیولز پہ چیزیں ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں. تو جب مختلف لیولز پہ چیزیں ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں, اس سارے قصے میں لانگ ٹرم میموری کا کیا آتا ہے؟ دیٹ میکس دا تھنگ ویری کمپلیکیٹڈ. اور تو بعض لوگ جو ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں اس پرابلم کو کہ جناب ایک طرف میں ایک نیورل نیٹورک بنا رہے ہیں, دوسری طرف ہم یہ ایبسٹریکٹ ماڈلز جو ہیں باکسز میں بنا رہے ہیں. Can these two meet? This is a very difficult problem, and I would say it hasn't been resolved to date. ٹھیک ہے نا, we have these models, these abstract models that remain in boxes, and these highly elaborate models that have nodes and links, and sometimes a very large number of links.
and nodes and weights and so on and learning rules and activation rules. लेकिन इनकी आपस में अभी तक कोई प्रॉपर यूनियन, कोई प्रॉपर मर्जर नहीं हुआ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेमोरी. अब इशू ये है कि एक तो फॉरगेटिंग होती है ना, जो हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में करते हैं, भूल जाना. ठीक है, किसी चीज को बहुत अरसा पहले की जो हुई वो भुला देना, वो फॉरगेटिंग. और है एक फॉरगेटिंग है जो कि चूंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी भी तो मेमोरी है ना, और जैसे मैंने कहा कि उसमें हमने देखा है, अक्सर एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि हम अक्सर चीजें बड़ी जल्दी भूल जाते हैं. मसलन आप मुझे अपना अगर टेलीफोन नंबर बताएं एक दफा, चांसेस आर मुझे फौरन याद नहीं रहेगा और मुझे रिहर्स करना पड़ेगा. तो जो हमें मालूम है इस बारे में, एक तो हमने चीज देखी है कि इंफॉर्मेशन इन STM इज लॉस्ट रैपिडली अनलेस इट इज प्रिजर्व्ड थ्रू रिहर्सल. यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी गायब हो जाती है. वी लूज इट वेरी वेरी क्विकली अनलेस वी प्रिजर्व इट थ्रू रिहर्सल. पीटरसन एंड पीटरसन ने 1959 में इंडियाना यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने सब्जेक्ट्स को कोई से 3 कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे दिखाए. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल उन्होंने दिखाया KCB. Then they followed it by a number. Let's say the number could be 506. And they asked the subjects to count backward by 3. यानी 506 है ना, तो अब उन्होंने कहना है 503, 500, 497, 494, 491, यानी 3 माइनस करते चले जाए. और ये इसलिए करवाया कि सब्जेक्ट्स रिहर्सल ना कर सके. यानी अगर आपने वो 3 लेटर्स आपको, अगर आपने रिहर्स नहीं किया तो जो मैंने बोले थे 3 कॉन्सोनेंट्स, पता नहीं आपको याद हैं भी कि नहीं. चांसेस आर यू डोंट रिमेंबर. एनीवे, सो दे काउंट बैकवर्ड अंटिल अ सिग्नल कम्स. और वो सिग्नल जो है वो उन्होंने वेरी किया. कभी वो फौरन आ जाता था, कभी कुछ सेकंड्स के बाद आता था, कभी कुछ और सेकंड्स के बाद आता था. एंड देन सब्जेक्ट्स वर आस्क्ड कि जनाब वो कौन से कॉन्सोनेंट्स थे जो आपको दिखाया गया. तो अगर आप इस स्लाइड में ये ग्राफ देखें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने रखा है रिटेंशन इंटरवल, और वर्टिकल एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे हमने रखा है परसेंट करेक्ट. तो आप ये देखेंगे कि जब 3 सेकंड्स के बाद सिग्नल दिया गया तो सब्जेक्ट्स पर 80% करेक्ट. जब 6 सेकंड के बाद दिया गया तो ऑलरेडी रिकलेक्शन हैड ड्रॉप्ड टू लेस देन 60%. 9 सेकेंड्स पे परफॉर्मेंस 20% से जरा ऊपर हो, और 18 सेकेंड्स पे आके इट्स नियरली 10%, यानी ना होने के बराबर. नाउ दिस इज वेरी वेरी स्ट्राइकिंग. 18 सेकेंड में एक चीज जो आपने रिहर्स नहीं की गायब होगी आपकी मेमोरी से, वॉश्ड आउट. ठीक है, वॉश्ड आउट. जस्ट लाइक अटेंशन, वी नोटिस्ड कि जब अटेंशन में सेंसरी स्टोर को नहीं पेश की, सेंसरी स्टोर पे जब अटेंशन किसी चीज को सिलेक्ट नहीं करती तो वो इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी गायब हो जाती है, 1 सेकंड होने से पहले पहले इरेज कर दी जाती है. यहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी मुख्तसर तो नहीं है, सेकंड के 10वें हिस्से तक तो नहीं, लेकिन 18 सेकंड में अगर हम उस इंफॉर्मेशन को रिहर्स नहीं करते तो वो भुला दी जाती है. दिस इज अ वेरी वेरी रैपिड रेट ऑफ डिके. अब मैं डिके का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, एंड दिस इज अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट. जरूरी पांच थियरीज हैं, वो कहती हैं जनाब डिके तो होता ही नहीं, ये कोई और मसला है, उसकी हम बात करेंगे वो क्या मसला. लेकिन देयर आर अदर थियरीज दैट यूज द टर्म डिके. जैसे हमने न्यूरल नेटवर्क में बात की थी एक्साइटमेंट की, एक्टिवेशन की. तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई चीज एक्टिवेट हो गई है, अब जब हम उसे तवज्जो नहीं देते तो वो एक्टिवेशन डिके कर जाती, कम पड़ती जाती है और खत्म हो जाती क्विकली. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड forgetting, that there's some kind of decay going on. So Peterson and Peterson concluded
that information in short-term memory decays very, very quickly. And in 18 seconds, subjects are performing at less than 20% accuracy level. To answer the question whether it is decay or interference, Waugh and Norman did a clever experiment in 1965. Waugh and Norman जो थे उनका कहना था कि जनाब ये डिके की वजह से नहीं हो रहा, ये इस वजह से हो रहा है कि आप जो बाकी चीजें कर रहे हैं, जो 506 और 503 और 501 कर रहे हैं, इसकी इंटरफेरेंस हो रही है उन कॉन्सोनेंट्स की मेमोरी के साथ. तो अगर वो मेमोरी वैसे ही पड़ी रहती तो वो डिके ना करती. चूंकि आपने कुछ और काम शुरू कर दिया बीच में, तो उसने इंटरफेयर किया, इसने ऑलमोस्ट इरेज कर दिया प्रीवियस मेमोरी. सो व्हाट दे डिड वाज दे हैड अ लिस्ट ऑफ 16 सिंगल डिजिट्स. ठीक है, मैं ये एक्सपेरिमेंट का डिजाइन समझना जरूरी है. दे प्रेजेंटेड अ लिस्ट ऑफ 16 सिंगल डिजिट्स. The last digit, which was called the probe, had occurred only once before in the list. ठीक है, यानी जो लास्ट डिजिट है ना लिस्ट का, वो लिस्ट में एक दफा पहले भी आ चुका. The subject's task was to report the letter after the probe. मैं मिसाल दूं ताकि आप समझ आ जाए. फर्ज करें कि 16 डिजिट्स की एक लिस्ट बोल रहा हूं और वो एंड कुछ इस तरह से हो रही है. मैंने बहुत सारे डिजिट्स बोल दिए हैं, अब आगे मैं कह रहा हूं 1 2 7 6 8 2. ठीक है, तो अब लास्ट डिजिट क्या हुआ? 2. अच्छा, जब मैंने लिस्ट बोली है फिर से मैं सुनाता हूं 1 2 7 6 8 2. तो सब्जेक्ट्स ने ये करना है कि 2 जब पहले आया था उसके बाद कौन सा लेटर आया, यानी 1 2 7 6 8 2. इसमें करेक्ट आंसर वुड बी 7. ठीक है, तो सब्जेक्ट्स ने लास्ट डिजिट सुनना है, उसके बाद बताना है कि वो पहले जब वो लास्ट डिजिट आया था उसके फौरन बाद कौन सा डिजिट आया. इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बट यू हैव टू यूज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी टू आंसर दिस क्वेश्चन. कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो लिस्ट होनी चाहिए इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन. अब what they did was they varied the number of interfering items. यानी अगर तो जैसे इस लिस्ट में सिर्फ 3 डिजिट्स का फासला है, 1 2 7 6 8 2, यानी पहले 2 और दूसरे 2 के दरमियान सिर्फ 3 डिजिट्स का फासला है, जिसकी वजह से आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि भाई वो करेक्ट आंसर वो 7. हो सकता है कि जब वो लार्ज नंबर ऑफ इंटरफेयरिंग आइटम्स हो तो आपके लिए ये टास्क परफॉर्म करना मुश्किल हो. But they also varied the rate. They sounded 1 digit or 4 digits per second. यानी 1 सेकंड में 1 डिजिट, यानी 1 2 7 6 8 2, या इस रेट पे प्रेजेंट किए, या 4 डिजिट्स पर सेकंड, यानी 1 2 7 6 8 2 इस तरह करके प्रेजेंट किए. इसका मकसद क्या था? What is the purpose of varying the number of interfering items and varying the rate of presentation? उनका आइडिया यह था कि जब हम रेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स वेरी करते हैं, यानी 1 डिजिट पर सेकेंड एज अपोज टू 4 डिजिट पर सेकेंड, तो ये टाइम फैक्टर कैप्चर होता है. ठीक है ना, यानी जब स्लोली हो रहा है 1 डिजिट पर सेकेंड हो रहा है, और अगर मेमोरी 18 सेकेंड में बिल्कुल वाइप आउट हो जाती है, तो रिगार्डलेस के कितने डिजिट्स बीच में आ रहे हैं, टाइम का इफेक्ट होना चाहिए. और वेरिंग द इंटरफेयरिंग आइटम्स नंबर जो है, उससे हमें पता चलना चाहिए कि जनाब ये इंटरफेरेंस की वजह से चेंज आ रहा है मेमोरी में या टाइम की वजह से आ रहा है. सो आई होप द डिजाइन इज क्लियर टू यू. I'll go over it once again. But first, let me present to you the results. In this slide, the blank circles, the empty circles, show the rate of presentation. जब 1 digit per second किया गया तो वो empty circle से show हो रहा है, और 4 per second जो है वो black circle से show हो रहा है, और
نمبر آف انٹرفیئرنگ آئٹمس جو ہیں وہ ہم نے ہاریزونٹل ایکسس پہ ایکس ایکسس پہ رکھے ہیں, اور جو ریکال ہے اس کا کریکٹ وہ ہم نے لیفٹ یعنی وائی ایکسس پہ رکھا. تو اب اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایکوریسی جو ہے اس کو کمپیئر کریں تو کیا پتہ چلتا ہے. لک ایٹ دس سلائڈ, واٹ کین یو سی؟ We see that the difference between the blank circles and the dark circles is negligible. کوئی خاص فرق نہیں ہے ان میں. 1 per second پرزینٹ کریں یا 4 per second پرزینٹ کریں, کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا. لیکن جیسے جیسے ہم نمبر آف انٹرفیئرنگ آئٹمس بڑھاتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے کریکٹ ریکال پور خراب سے خراب ہوتا چلا. We are seeing it as an effect of interference, not of time. اتنا سمپل نہیں ہے یہ کنکلوژن نکالنا, لیکن کم از کم اس ایکسپیریمنٹ کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایکسپیریمنٹ میں ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ جو ریٹ آف پریزنٹیشن آف لیٹرز ہے وہ اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے. جو نمبر آف انٹرفیئرنگ آئٹمز ہیں اس کو بڑھانے سے کیا ہوا, امپیئر ہو گئی ہے ہماری شارٹ ٹرم میموری. تو واٹ واز آرگیوڈ بائی بیسکلی Waugh and Norman in 1965 was that the loss in memory, the reduction in short term memory is due to interference of other tasks. اور یہ انٹرفیئرنس ضروری نہیں کہ ماحول میں ہی ہو. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کسی چیز کے کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ کے ذہن پہ کچھ اور سوال, آپ کے ذہن پہ کوئی اور تھاٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ اس کتاب کو توجہ نہیں دے پا رہے, جن کی وجہ سے آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کتاب آپ سے کیا کہنا چاہے. The reason is that your mind is preoccupied. تو وہ بھی وہی اسی الٹے چکر کی بات ہے کہ لانگ ٹرم میموری میں سے شارٹ ٹرم میموری میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے ود یور پروسیسنگ آف دی انوائرمنٹل انپٹ. تو لیٹس سی واٹ ڈز دس مین فار اس بائی ڈوئنگ این ایکسپیریمنٹ یور سیلف. وٹ آئی وانٹ یو ٹو ڈو از, یو کین ڈو اٹ ناؤ اور یو کین ڈو اٹ لیٹر, بٹ آئی انکریج یو ٹو ڈو اٹ ناؤ. Find a friend, a relative, somebody who's nearby, اور یوں کیجئے کہ 0 to 9 کے درمیان جتنے ڈیجٹس ہیں ان کو ایک رینڈم آرڈر میں ارینج کر لیجئے. ایک کاغذ میں رینڈم آرڈر میں ارینج کر لیجئے اور ایک لسٹ بنائیں 5 ڈیجٹس کی, جیسے مثلا 7 3 4 9 6, اس طرح ایک لسٹ بنا لیں 5 ڈیجٹس رینڈملی. ایک لسٹ 6 ڈیجٹس کی بنا لیں جیسے 2 6 8 9 4 3. ایک لسٹ 7 ڈیجٹس کی بنا لیں, اپنی مرضی سے بنائیں, میں تو ویسے مثال دے رہا تھا, اپنی مرضی سے رینڈم لسٹ بنائیں 5 ڈیجٹس کی, 6 ڈیجٹس کی, 7 ڈیجٹس کی, 8 ڈیجٹس کی, 9 ڈیجٹس کی اور 10 ڈیجٹس کی. ٹھیک ہے, سو 5 to 10 ڈیجٹس کی آپ لسٹ بنا لیں. اب ریڈ آؤٹ دیز لسٹ ٹو یور فرینڈ. مثلا فرینڈ کو آپ نے سامنے بٹھایا اور کہا 7 3 4 9 6 8 2, کین یو ریپیٹ اٹ؟ سو ناؤ یور فرینڈ should be able to repeat some of these correctly. Now make a note of how many digits your friend can recall correctly. تو 5 سے شروع کریں, 5 کی لسٹ جو ہے 6 پہ جائیں, 7 پہ جائیں, 8 پہ جائیں اور ہر ایک لسٹ میں نوٹ کر لیں کہ کتنے صحیح بتائیں. I'll tell you why we are doing this experiment. Can you guess why we did this experiment? It is to demonstrate to yourself how limited the capacity of your memory is. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے فرینڈ کی میموری سے میری میموری بہت بہتر ہے, تو ناؤ یو آسک یور فرینڈ ٹو میک ہز اون لسٹ اینڈ آسک دیم ٹو ریپیٹ دی ایکسپیریمنٹ آن یو.
آپ انہیں کہیں کہ جناب اب آپ ایک لسٹ بنائیں اسی طرح 5 رینڈم نمبرز کی, 6 رینڈم نمبرز کی, 7 رینڈم نمبرز کی, 8 9 and 10 and then try it on you. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ان سے کتنا بہتر پرفارم کریں. Chances are you're not that much better at this task. What are the implications of this experiment? What does it tell us? ایک چیز تو میں آپ کو ابھی کہتا ہوں کہ I don't think any one of you has got the ability to recall without rehearsal all 10 digits that were read out. ٹھیک ہے, چیلنج ہے میرا. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو 10 کے 10 ڈیجٹ فوراً ریپیٹ کر کے دوسرے کو بتا دے. It's not possible. So, what are the implications? It is difficult to maintain information in working memory. Working memory میں information کو رکھنا مشکل ہوتا. Another thing, I am repeating myself, working memory has a limited capacity. Tension کی طرح, working memory has a limited capacity. Information decays quickly in working memory. اب بات یہی پھر آ گئی کہ جناب یہ تو ابھی تو ہم نے ایکسپیریمنٹ آپ کو دکھایا تھا جو کہہ رہا ہے کہ ڈکے نہیں ہو رہا, انٹرفیئرنس ہو رہی. لیکن فیکٹ آف لائف از کہ کوئی بھی اسٹیمولس, کوئی بھی ان پٹ خلا میں تو نہیں آتی, ایک کانٹیکسٹ میں آتی, اور اس کانٹیکسٹ میں جب وہ ان پٹ آتی ہے تو اس کے بعد کچھ اور چیز بھی ہوگی. ٹھیک ہے نا, آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں, اس کے لیکچر کے فوراً بعد آپ نے کچھ اور بھی کرنا ہوگا, کھانا کھانا ہوگا, یا کسی دوست سے گپ لگانی ہوگی, یا کوئی کتاب پڑھنی ہوگی, تو کیا ہوگا؟ All of that information that you got in the lecture would be lost unless you have good retrieval strategies. So information decays very quickly in working memory. اب یہ decay interference کی وجہ سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, that is not the point here. Why? Because there will be things that will interfere. You can't have a life where one thing happens and then nothing else will happen. Something else is bound to happen, and that is going to overwrite or interfere with the existing memory. تو کچھ لوگوں نے یہ پریزنٹ کیا آئیڈیا کہ جناب ہو سکتا ہے کہ ورکنگ میموری میں ایک فکسڈ نمبر آف سلاٹس ہو. یعنی سلاٹ سے کیا مراد کہ آپ کے پاس جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ سنیما میں فلم لگی تو بہت مشہور فلم ہے اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے جوک در جوک پہنچ گئے. اب آپ کو گھر سے نکلتے دیر ہو گئی. بائی دا ٹائم یو گیٹ ٹو دا سنیما ہاؤس فل, تو اب آپ ٹکٹ نہیں لے سکیں گے, آپ سنیما میں نہیں جا سکیں گے اور فلم مس کر دیں. سو دیر از اے فکسڈ نمبر آف سیٹس. تو جو ٹکٹس آپ کو بیچے جاتے ہیں وہ اس نمبر آف سیٹس کے حساب سے بیچے جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بیکاز یو ہیو اے فکسڈ نمبر آف سیٹس there is no more capacity, there is nothing more left. تو کچھ لوگوں نے آئیڈیا دیا کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ورکنگ میموری میں بھی فکسڈ نمبر آف سلاٹس ہوں. ٹھیک ہے, جب وہ سلاٹس فل ہو جاتی ہیں تو ایک اور چیز کی گنجائش ہی نہ ہوتی, یعنی there is no further capacity left. That's an interesting idea. لیکن سوال یہ ہے کہ what is the problem? I mean, I want to emphasize this question. ہم یہ باتیں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں فکسڈ سلاٹس کی اور لمیٹڈ کیپیسٹی کی؟ اگر آپ اس وقت جیسے میں نے کہا کہ آپ سوچیں تو آپ صرف میرا لیکچر ہی نہیں سن رہے, آپ کے ماحول میں اور بہت سی چیزیں ہو رہی جن کو آپ اٹینشن بھی نہیں دے رہے, لیکن یو آر اویئر آف آل آف دوز تھنگس, aren't you? You are aware if somebody else is playing music in the background. You are aware if your friends or relatives are talking in the background. You are aware if there is something else happening, even if you're not paying attention to it. So ہماری working memory جو ہے
اس میں ہم اپنے انوائرمنٹ کی, اپنی امیڈیٹ انوائرمنٹ کی ہر چیز کے اویئر ہیں. سو perhaps fixed number of slots doesn't quite capture the scope of the problem. The problem is how to keep things from disappearing, how to keep things from going out of your memory once they have actually left. یعنی کیا مطلب, ایک چیز جو بھی ہوئی ہے اور اب مزید نہیں ہو رہی, رک گئی ہے, اس چیز کو اپنی شارٹ ٹرم میموری میں, اپنی ورکنگ میموری میں ایکٹیو کیسے رکھا جائے. دیٹ از دا پرابلم. دا پرابلم از دیٹ دی انفارمیشن ریپڈلی ڈیکیز ان اٹس لیول آف ایکٹیویشن. کہ وہ جو اس کی ایک ایکسائٹمنٹ یا ایکٹیویٹی لیول تھا اس انفارمیشن کا ابو تھریش ہولڈ, وہ فوراً نیچے چلا جاتا, وہ ہماری اویئرنیس سے چلا جاتا ہے. اس کو اویئرنیس میں کیسے رکھا جائے, دیٹ از دا پرابلم اینڈ دیٹ از وائی وی آر ڈیلنگ ود دیز ایشوز. اچھا, اب لیٹس ٹاک اباؤٹ این ایکسپیریمنٹ. اسٹرنبرگ in 1969 did an experiment where he used something called a memory set of digits. مثلا کوئی اتنا مشکل کانسیپٹ نہیں ہے, سمپل سی ایک چیز ہے. ایک سیٹ ہے 3481, ٹھیک ہے, دس از اے سیٹ آف ڈیجٹس. ناؤ سبجیکٹس ور آسکڈ ٹو ہولڈ اٹ ان یور میموری. دے واز ٹولڈ کہ جی آپ اسے اپنی میموری میں رکھیں, جیسے مرضی رکھیں. اب اس کے بعد آپ کو ایک ڈیجٹ دکھایا گیا, لیٹس سے اٹ واز 4. تو پوچھا گیا کہ آپ نے کیا یہ سیٹ میں دیکھا تھا, جو آپ کو پہلے سیٹ دکھایا گیا 3481, اس میں کیا 4 موجود تھا. تو چانسز آر یو ول سے یس آئی ہیو سین اٹ. اب واٹ ہی ڈیڈ واز ہی ویریڈ دا سائز آف میموری سیٹ فرام 1 ڈیجٹ to 6. یعنی کئی دفعہ سیٹ میں صرف ایک نمبر ہوتا تھا, ایک ڈیجٹ ہوتا تھا, اور کئی دفعہ 6 ڈیجٹ ہوتے تھے, کئی دفعہ 5 4 3 2 1. یہ مختلف سیٹ سائزز تھے, میموری سیٹ کے سائزز تھے, جن میں سے پھر ایک ڈیجٹ دکھایا جاتا تھا, یا وہ اس کا ممبر ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, اینڈ سبجیکٹس ہیڈ ٹو سے یس اور نو. اب اس کا ریزلٹ اگر دیکھا جائے تو ون از ناٹ سرپرائزڈ. If you look at the slide here that I'm showing you, he's got on the y-axis mean response latency, یعنی کتنی دیر لگی سبجیکٹس کو یس یا نو کہنے. That's all he was interested in. کتنا ٹائم لگا. تو جب میموری سیٹ میں ایک ڈیجٹ ہوتا تھا, ایک ڈیجٹ تھا, تو response was about 400 milliseconds. جب 2 ڈیجٹس آئے تقریباً 440 milliseconds. اور اسی طرح بڑھتا گیا, یہ رسپانس ٹائم, ریئیکشن ٹائم جو ہے بڑھتا گیا جیسے جیسے سیٹ کا, میموری سیٹ کا سائز بڑھتا ہے. یعنی اگر اس میں 3 لیٹرز تھے تو جتنا ٹائم لگا اس سے زیادہ ٹائم لگا اگر اس میں 4 لیٹرز تھے سیٹ میں, اور اگر سیٹ میں 5 لیٹرز تھے تو اور زیادہ ٹائم لگا سبجیکٹ کو یس یا نو کہنے میں, اور اگر 6 لیٹرز تھے تو پھر بھی سبجیکٹ کو زیادہ ٹائم لگا یس یا نو کہنے. تو اسٹرنبرگ نے کیا کیا کہ اس ٹائم کو کیلکولیٹ کیا, اور یہ پتا چلا کہ ہر لیٹر کے ایڈ کرنے سے سبجیکٹ کا ریئیکشن ٹائم جو ہے 38 ملی سیکنڈز بڑھ جاتا. ٹھیک ہے, یعنی 1 سیکنڈ کا تقریباً تیسرا حصہ ایڈ ہو جاتا ہے. تو اسٹرنبرگ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جناب یہ تو سیریل پروسیسنگ ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہے پیرالل پروسیسنگ. تو پیرالل پروسیسنگ کا الٹ ہوتا ہے سیریل پروسیسنگ, لینئر آرڈرنگ. کہ سبجیکٹ نے کیا کیا کہ انہیں جو ٹارگیٹ لیٹر ملا جو کہتا تھا کہ بھئی یہ جس کے بارے میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ وہ میموری سیٹ کا حصہ ہے یا نہیں, تو اس نے اس ٹارگیٹ ڈیجٹ کو پہلے ڈیجٹ سے کمپیئر کیا, پھر دوسرے ڈیجٹ سے کمپیئر کیا, پھر تیسرے ڈیجٹ سے کمپیئر کیا, اور اگر 4 ڈیجٹس ہیں تو 4 چوتھے سے بھی کمپیئر کیا, اور اگر 5 ہیں تو پھر 5ویں سے بھی کمپیئر کیا, اور ہر اس کمپیریزن میں 38 ملی سیکنڈز ایڈ ہوتے گئے.
تو جیسے جیسے میموری سیٹ بڑھایا گیا 38 ملی سیکنڈز ایڈ ہوتے گئے ہر ڈیجٹ کے ساتھ. تو یہ کرٹیک واز کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سیریل پروسیسنگ کی آرگیومنٹ ہو. جو پیرلل پروسیسنگ والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پیرلل پروسیسز ہو رہے ہیں وہ یہ بات تو مانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایکٹیویشن لیول ہے وہ کانسٹنٹ ہے. تو اگر انرجی یا ایکٹیویشن لیول کانسٹنٹ ہے اوور آل سسٹم کا تو 4 ڈیجٹس جب ہوتے ہیں تو وہ ایونلی 4 میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا. تو جب 5 ڈیجٹس ہوں گے تو 5 میں ڈسٹریبیوٹ ہونے کی وجہ سے وہ کم ہو جائے گا, اور جب 6 ڈیجٹس ہوں گے تو وہ اور بھی کم ہو جائے گا لیکن ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. پیرلل پروسیسنگ والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے باری باری اس ڈیجٹ کو ٹارگٹ ڈیجٹ کو میموری سیٹ سے کمپیئر نہیں کرتے بلکہ پیرلل میں ہر ایک ڈیجٹ کے ساتھ ہر ایک ڈیجٹ جو وہاں پہ ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اینڈ وی کوئکلی کم اپ ود دی آنسر. تو اینڈرسن who is one of the people who very actively support activation models, he says that target letter is compared with all the letters at the same time. The duration increases because the activation is spread across letters. So that said, we will say کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو آپ کا ماڈل تھا parallel distributed processing, the notion of parallel processing or neural networks comes back to us. And the debate between serial processing and parallel processing also pervades the field of working memory. تو جو اہم بات ہے وہ اس کو میں سٹریس کرنا چاہوں گا. آج ہم نے شارٹ ٹرم میموری کے ورکنگ میموری کے کچھ ایکسپیریمنٹس دیکھیں ہیں اسپیشلی فارگیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم وہ چیز جسے ہم اپنی میموری میں اپنے کانشیسنیس میں ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے, وہ اتنی جلدی کانشیسنیس میں سے اویئرنیس میں سے غائب کیوں ہو جاتی ہے اور اس کے فوائد یا نقصانات کیا ہیں. اب ذرا سوچئے آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ٹیلی فون نمبر ڈائل کیے. چانسز آر دا نمبر رنز ان ہنڈریڈز اف ناٹ تھاؤزینڈز. ٹھیک ہے, اب ہر نمبر جو آپ نے ڈائل کیا ہے وہ کچھ دیر کے لیے تو آپ کی ورکنگ میموری میں ہوتا ہے, اس کے بغیر آپ ڈائل ہی نہیں کر سکتے, چاہے وہ آپ نے لکھ کے سامنے رکھا ہو. جب آپ اسے ڈائل کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ورکنگ میموری میں تو آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. اگر وہ ہر نمبر آپ کو یاد رہ جائے تو آپ کی میموری تو شاید ٹیلی فون نمبر سے ہی بھر جائے گی. سو بیسکلی دی آئیڈیا ہیئر از کہ ورکنگ میموری کی لمیٹڈ کیپیسٹی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے تو اس کے صرف نقصانات ہی نہیں ہیں, اس کے فوائد بھی. یاد ہے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے اف یو ہیو گڈ لانگ ٹرم میموری یو ول ریمبر اٹ. تھوڑی دیر پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب کوئی شخص اداس ہوتا ہے, ڈپریسڈ ہوتا ہے, تو اسے بہت سی اداس یادیں, غمگین یادیں لانگ ٹرم میموری میں سے شارٹ ٹرم میموری میں آ رہی ہوتی ہیں. اگر شارٹ ٹرم میموری کی کیپیسٹی ہوتی اتنی زیادہ کہ وہ ہر چیز اس میں آ سکتی اور اگر وہ جلدی ختم نہ ہو جاتی تو آپ کی ساری غمگین اور اداس یادیں آپ کا پیچھا کبھی نہ چھوڑ. تو اس کے نقصانات بہت واضح ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ حکمت کے بغیر نہیں بنا. The fact that we have very, very short duration of working memory is in fact a blessing from God. اس کو آپ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہے کہ جی ہمیں کم کیپیسٹی دے دی, فوراً ہی غائب ہو جاتی ہے شارٹ ٹرم میموری, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے, as I said, we can see some disadvantages,
But there are also huge advantages, and one of the advantages is that our memory of unpleasant experiences is also lost. One of the other advantages is that if we were to, keep everything in our memory and it would be transferred to long-term memory, then we would, جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری لانگ ٹرم میموری بہت ساری تو استعمال ہی نہیں ہوتی, وہ تو لامحدود ہے, تو وہ شاید اتنی لامحدود نہ ہوتی اور بہت اوور آکیوپائڈ ہوتی اگر ہماری شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ ساری چیزوں کو لانگ ٹرم میموری سے امیڈیٹلی ٹرانسفر بھی کر سکتی اور ہر چیز کو ریکال بھی کر سکتی. Now this is a very important phenomenon, and this was also one of the ways in which Quran was selectively revealed. The Holy Quran says to the Prophet, there is no need to quickly rehearse what we are teaching you. دیکھیں, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب ایک آیت نازل ہوتی تھی تو اس آیت کو یاد کرنے کے لیے تیزی تیزی سے ریپیٹ کرتے تھے, ریہرس کرتے تھے کہ کہیں یہ بھول نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اس طرح مت کرو, جو چیز ہم چاہیں گے کہ قرآن مجید کا حصہ بنے وہ تمہیں یاد رہ جائے گی, اور جو چیز ہم چاہیں گے کہ صرف مومنٹری ہے, ابھی ہم تم سے کہہ رہے ہیں قرآن مجید کا حصہ نہ بنے, اسے ہم تمہاری یاد میں سے بھلا دیں. سو یو ریئلائز ہاؤ the concept of working memory was active, was in use, even in the revelation of the Holy Quran. There were some things that were said to the Prophet that he forgot with the will of God, and they did not become part of the Holy Quran. Very significant. And I believe that there is wisdom in every aspect, in the limitless long-term memory and in the very limited short-term memory. These are blessings from our God that we must be very, very thankful for. So at this point, I would conclude today's lecture, and we'll continue our discussion of working memory and other kinds of memory. Thank you very much.